اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں ان 3 نبیوں کا واقعہ جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 29 میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بستی یا ایک شہر انطاکیہ، یہ انطاکیہ کا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا انطاکیہ وہی انطاکیہ ہو جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ انطاکیہ کی بستی اس وقت کوئی اور بستی یا کوئی اور شہر ہو۔ بہرحال جس شہر کا یا جس بستی کا یہ واقعہ ہے اس کا نام بھی انطاکیہ تھا۔ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں 3 نبی یا رسول بھیجے تھے۔ اس بستی کے بادشاہ کا نام انتاہیش تھا۔ اس بستی کا حکمران اور اس بستی کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی قوم تھی، ان کا مذہب تھا بت پرست۔ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے ان لوگوں کا واقعہ بیان کریں جنہوں نے ان سے پہلے بھی اپنے نبیوں کو اسی طرح جھٹلایا تھا جس طرح آج یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 3 نبی بھیجے تھے۔ پہلے 2 نبی بھیجے انہوں نے، اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ پھر ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک تیسرا نبی بھی بھیجا گیا، اس نے آ کر ان پہلے 2 نبیوں کی تصدیق فرمائی۔ ان نبیوں کے نام، ان کے ناموں سے متعلق 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق جو پہلے 2 پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام صادق، دوسرے کا نام صدوق تھا، اور جو تیسرا نبی ان کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا اس کا نام شلوم تھا۔ اور دوسری رائے کے مطابق پہلے جو 2 نبی بھیجے گئے ان میں ایک نبی کا نام شمون، دوسرے نبی کا نام یوحنا تھا، اور جو تیسرا رسول ان کے پاس یا نبی بھیجا گیا تصدیق کرنے والا تو اس کا نام بولس تھا۔ اس واقعے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک اس میں کچھ اس طرح سے فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے۔ جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح کے معمولی آدمی ہو، اور اللہ رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا تھا۔ لہٰذا ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہ کرنا۔ اب بستی کے یہ لوگ انہوں نے جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور ہماری طرف نہیں آئی؟ اگر تم رسول ہوتے تو تم پر فرشتے نازل ہوتے۔ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ انسان ہادی بن کر آئے؟ نہیں، تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، تمہاری کوشش تو صرف یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں سے روک دو۔ جاؤ کوئی اور دلیل لے کر آؤ، کوئی اور کھلی دلیل لے کر آؤ جس سے ہمیں یقین ہو کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، پیغمبر ہو، پیغام پہنچانے والے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، تم یوں ہی غلط کہہ رہے ہو۔ تو لہٰذا پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے سچے رسول ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا، لیکن تم دیکھو گے وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں عزت عطا فرمائے گا، اور اس وقت تم پر روشن ہو جائے گا کہ کون شخص با اعتبار ہے انجام کے حساب سے۔ اور یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو گئی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے 2 پیغمبر پہلے آئے ہیں، پھر ایک پیغمبر بعد میں آیا ہے، اور وہ
تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور ہمیں بتوں سے باز کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، ایک اللہ معبود کی عبادت کرنے کے لیے وہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور شہر کے پرلے کنارے پر، یعنی اس بستی یا شہر کا جو آخری کنارہ تھا، وہاں پر ایک شخص رہتا تھا۔ یہ بات وہاں تک بھی پہنچ گئی اور وہ مرد مومن تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہوئے ہیں شہر میں اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی سنا کہ شہر والوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، تو وہ وہاں سے دوڑا۔ چونکہ اس بستی کے لوگوں نے اتنی سرکشی کی کہ انہوں نے خفیہ طور پر نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، اور لہٰذا یہ مرد مومن وہاں سے بھاگا تاکہ اپنی قوم کے لوگوں کو روک سکوں۔ اور یہ ایک ایماندار، عبادت گزار اور نیک صالح آدمی تھا، اور اس نے اپنی قوم سے آ کر کہا کہ ان کی راہ چلو، دیکھو اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، یہ تم سے تبلیغ اور رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں، یہ تو تمہیں سری اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، خود بھی اس راہ پر چل رہے ہیں اور تمہیں بھی اس راہ پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی اطاعت کرو، لیکن قوم کے لوگوں نے اس کی ایک بھی نہ۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اس طرح سے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم خود حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور شخص جو مسلمان تھا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کی بات پر بھی کوئی دھیان نہ دھرا، ان پر سختیاں اور اذیتیں ان کو پہنچانے لگی، اور ان کے جیسا کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا تھا وہ اسی پر قائم تھے، وہ ان کی تکذیب کرنے لگے، ان کو مار پیٹنے لگے، ان کو کچل دیا اور ان کو شہید کر۔ تینوں رسول شہادت کا درجہ پا گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو شہر کے پرلے کنارے سے آیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے اسے بھی قتل کر ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے 25 تک اس کے ترجمے میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، سو تم بھی میری بات مان لو۔ لہٰذا ان بدبختوں نے اللہ کے اس ولی کو بھی زود و کوب کیا اور مارتے مارتے انہیں شہید کر دیا، اور اس طرح سے، اور اسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 29 میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم بجھ کر رہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو بھی سزا دی، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ہی ان پر کوئی لشکر بھیج کے ان کو تباہ کر دیتے، بلکہ نہ تو کوئی لشکر آیا، نہ کوئی فرشتے آسمان سے اترے، اور نہ ہی کسی نے آ کر ان کو جنگ کے ذریعے مارا، بلکہ ایک زوردار چنگھاڑ، جو کہ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس انطاکیہ شہر کے دروازے پر آئے، چوکٹ کو پکڑ کر انہوں نے ایک زوردار آواز نکالی، ایک چنگھاڑ نکالی۔ ان کی آواز کا نکلنا تھا کہ ان کے دماغ پھٹ گئے، ان کے دل بند ہو گئے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور ان میں سے نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کی تکذیب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ لہٰذا ہم پر 100 عیبوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور وہ رحم و کرم کا معاملہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے عمل سے ثابت کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔